بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ ہماری عربی گرامر کی کلاس نمبر 16 ہے۔ کیونکہ ہماری جو کلاس ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے مغرب کے بعد ٹائم دینا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو بیچ میں ہماری 4-5 کلاسیں جو ہے نا مس ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم بیٹھ کے پچھلے اپنے تمام اسباق جو ہے نا وہ کلیئر کریں گے، جو رہ گئے ہیں، جو خلا رہ گیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے اسباق یہاں پہ ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ رہیں گے، تو جو دوست مغرب کے ٹائم آیا کرتے تھے تو وہ بعد میں جب آئیں گے تو اس کو دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو سبق تاکہ ضائع نہ ہو، مس نہ ہو، تو یہ جو خلا ہے یہ پورا ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا لنک شیئر کر دیں۔ تھوڑی دیر میں بھی اپنے یہ لنک بیٹھ کے شیئر کر لیتا ہوں، تو آپ بھی لنک شیئر کریں تاکہ دیگر دوست بھی شرکت کر لیں۔ مصطفیٰ گڑی چمکاتے ساتھ تیرا میں بھی لنک شیئر کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی لنک شیئر کر دیں، اور جو دوست تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ درس سماعت کریں۔ یہ عربی گرامر آن لائن کی کلاس ہے، اور اس کی 15 کلاسیں ہماری ہو چکی ہیں، تو آج 16ویں کلاس ہے۔ کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے نا وہ مغرب کے بعد کا ہم نے رکھا ہوا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق، تو کچھ معاملات کی وجہ سے مغرب کے بعد کلاس نہیں ہو پائی، تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کلاس ابھی لے رہے ہیں، تاکہ بعد میں شرکت کرنے والے جو ہے نا وہ سبق سن لیں اور کلاس کے اندر وہ حاضر ہو جائیں، اور جو سبق رہ گئے ہیں وہ خلا مکمل ہو جائے۔ چلیں جی، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج ہم نے بات کرنی ہے نواسخ جملہ کی۔ نواسخ جملہ، نواسخ یہ نسخ سے نکلا ہے اور ناسخ اس کی واحد ہے۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، ختم کرنا۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، یہ مصدر ہے اور یہ اس میں فاعل اس کا بنے گا ناسخن، ناسخ یعنی ختم کرنے والا، مٹانے والا، اور اس کی جمع یہ بنے گی نواسخ۔ نواسخ کا مطلب ہے مٹانے والے۔ تو یہ مٹانے والے کیا ہیں، کس چیز کو مٹانے والے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، الرجل الرجل حسن، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں کا جو آخر ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش آیا کرتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتی ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ کا یہ حکم ہے اور یہ مبتدا اور خبر کا یہ حکم ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے، اس پہ پیش آتی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اس جگہ کے اوپر یعنی مبتدا سے پہلے کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ عامل آتے ہیں جو کہ آ کے مبتدا اور خبر کا جو حکم تھا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کا جو حکم تھا اس کا حکم ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے۔ اب کچھ عامل آئیں گے یہاں پر جو آ کے اس کو زبر دے دیں گے مبتدا کو، اور کچھ آئیں گے جو اس کو زبر دے دیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو دونوں کو زبر دے دیں گے۔ پھر اس کے ترجمے کے اندر بھی فرق آتا ہے، ترجمے کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد خوبصورت ہے، یعنی یہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ مرد کی خوبصورتی کو، کہ مرد خوبصورت ہے۔ لیکن وہ جو عامل آئے گا، وہ عامل آ کے کبھی یہ کرے گا کہ بھائی اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ماضی کے اندر کر دے گا کہ مرد خوبصورت تھا، ٹھیک ہے، کہ یوں کا ایسا ہوگا کہ اس کے شک وہم کو دور کر دے گا کہ بے شک مرد خوبصورت ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں ان نواسخ جملہ میں سے، جیسے ایک لفظ ہے انا۔ انا اگر اس کے شروع میں لگا دوں انا تو ہو جائے گا ان الرجل، ان الرجل، ان الرجل حسن۔ یہ لام کی پیش کے اوپر زبر آ جائے گی اس انا کی وجہ سے۔ ان الرجل حسن، بے شک مرد خوبصورت۔ اب یہ دیکھیں بے شک کا ترجمہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ نواسخ جملہ ہے کچھ، وہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں اور ان کو آپ سمجھیں گے کہ جملہ اسمیہ کے اوپر جو عامل داخل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کیا ترجمہ پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے نا پہلے تو نام دیکھ لینا، سب سے پہلے ان کے یہ 6 چیزیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ افعال قلوب، بلکہ سب سے پہلے افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب، حروف مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، ما ولا مشبہ تانی، بلیسا۔ یہ نام پہلے آپ نوٹ کر لیں، آئندہ ان کی تفصیلات آئیں گی۔ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب،
حروف مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، ما ولا مشبہ ثانی بلیس، یہ 6 ہیں، ان کو نواسخ جملہ کہہ لیں، اور یہ تعداد کے اندر نواسخ جملہ جو ہے نا وہ 6 ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی تعداد ہے، ان کا اپنا اپنا عمل ہے، اور ان کا اپنے اپنے ترجمے، یہ ترجمے بھی اپنے اپنے پیدا کریں گے۔ تو ان کو جو ہے نا آپ اب اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور کوئی سوال اگر ہوگا تو آپ واٹس ایپ کے اوپر سوال کریے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں افعال ناقصہ کی بحث کو ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے افعال ناقصہ، یہ تعداد کے اندر 13 ہوتے ہیں، یہ نہیں، سوری، 13 تو ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں آپ کو 13 نہیں بتانے، ہم نے 13 نہیں بتانے، کیونکہ یہ شارٹ کورس ہے، اور ساری چیزیں ہم نے نہیں بتانی، کیونکہ جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور خام خواہ آپ یاد کریں گے، اور یاد کرنے کی دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ کو بھول جائیں گی، وہ پھر آپ مزہ نہیں آئے گا۔ اور یہ شارٹ کورس ہے، ہم وہ والی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ جو بڑی مشہور ہیں، جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ افعال ناقصہ ویسے تو تعداد کے اندر 13 ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان میں سے آپ کو ہم بتائیں گے کہ ایک ہے کان، یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور دوسرا ہے لیسا، اور ایک ہے سارا۔ بس یہی، یہ 3 کافی، 13 ہے تو 13، بقایا بہت کم استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی کہیں ہم نے دیکھا ہو کہ وہ آتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کانا ہے، ایک لیسا ہے، ایک سارا۔ اب یہ کریں گے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کریں گے، لفظی عمل یہ کریں گے، ہم وہ یہ کی مثال رکھتے ہیں الرجل حسن والی۔ اگر میں کروں کہ یہ دیکھیں الرجل، اس نے کانا نے یہ کیا، بلکہ افعال ناقصہ یہ کرتے ہیں کہ خبر کو زبر دے دیتے ہیں، خبر کو زبر دے دیتے ہیں۔ ہو گیا کان الرجل حسنا، لیس الرجل حسنا، صار الرجل حسنا۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا نا کہ یہ دیکھیں خبر کو انہوں نے کیا دے دی، زبر دے دی ہے۔ ایک بات تو آپ یہ کلیئر کر لیں کہ جب کان آئے گا خبر کو زبر دے گا، لیسا جب آئے گا خبر کو زبر دے گا، سارا جب آئے گا خبر کو زبر دے گا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ ماضی کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، کہ ماضی کے اندر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کان الرجل حسنا، مرد خوبصورت تھا، لیکن جب اللہ پاک کے لیے یہ کانا آئے گا تو اس وقت تھا کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس بات کے اندر مطلق حال کیا ترجمہ پیدا کرے گا کہ اگر میں کہوں کہ کان اللہ علیم، تو اللہ جاننے والا ہے، اس کا اللہ پاک کے لیے جب کان آئے گا تو زمانہ حال کے اندر ثابت کرنے کے لیے یہ آئے گا۔ بقایا جس چیز کے بھی لیے بھی آئے تو اس کا ماضی کے اندر یہ ترجمہ پیدا کرتا ہے۔ لیسا کا ترجمہ نفی کا ہوتا ہے، نفی کا ترجمہ یہ پیدا کرتا ہے، جیسے لیس الرجل حسنا، مرد خوبصورت نہیں ہے، لیس الرجل حسنا، مرد خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن لیسا کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیسا کی خبر کے ساتھ سے پہلے، خبر سے پہلے با حرف جر آ جاتی ہے، جیسے یہ دیکھیں لیس الرجل بحسن،
لیس الرجل، یہ الف زائد ہو گیا، اچھا لیس الرجل بحسن، با حرف جر خبر سے پہلے آئی ہے، اور اس نے یقینی سی بات ہے جب با حرف جر آئے گی تو وہ کلمے کو مجرور کرے گی، ترجمہ وہی رہے گا کہ مرد خوبصورت نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لیسا کی خبر کے اوپر با حرف جر بھی آ جاتی ہے، لیکن کبھی نہیں آتی، ترجمہ ایک ہی رہے گا دونوں کا۔ سار الرجل حسنا، سار الرجل حسنا، ٹھیک ہے، تو سارا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی حالات کا ترجمہ پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب دیکھیں جیسے برف پگھل کے پانی بن جائے تو برف کی تبدیلی کا ترجمہ پیدا ہوا کہ برف پانی بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے میں اگر اس کا ترجمہ کروں سارا الرجل حسنا، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ خوبصورت نہیں تھا، اب خوبصورت ہو گیا، کہ مرد خوبصورت ہو گیا، مرد خوبصورت ہو گیا۔ تو تبدیلی کا کان الرجل عالما، مرد عالم بن گیا، مرد عالم بن گیا۔ اس طریقے سے یہ تبدیلی کا ترجمہ سارا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ ہم نے آپ کو بتائے جو مشہور تھے، تو یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے حفظ کریں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں افعال مقاربہ کی۔ آج میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ پچھلے سبق ہمارے کچھ رہ گئے تھے، تو ہم نے آج دو یا تین کلاسیں یا 2 کلاسیں تو آج ہم لیں گے۔ یہ کلاس ابھی ختم کروں گا تھوڑی دیر تک، پھر اگلی کلاس بھی آج ہی ہوگی، اور تاکہ پچھلا جو خلا تھا ہمارا وہ پورا ہو جائے، ہم اگلے دنوں کے اندر بھی 2 کلاسیں بیچ میں لیں گے تاکہ پچھلی کلاسیں جو رہ گئی ہیں وہ کور ہو جائیں۔ اچھا جی، افعال مقاربہ، افعال مقاربہ کے ساتھ ایک ہوتا ہے رجا اور شروع۔ افعال مقاربہ کے ساتھ ہی اس کے یہ بہن بھائی ہیں، افعال رجا، افعال شروع۔ یہ کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ یہ بھی یہ کرتے ہیں کہ کانا کی طرح، یعنی افعال ناقصہ کی طرح مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن یہ ان کے اندر بھی کچھ مشہور ہیں اور وہی ہم آپ کو بتائیں گے، اور جو مشہور نہیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ افعال مقاربہ کے اندر ایک ہے قاعدہ، افعال مقاربہ ان کے اندر ایک ہی ہے، وہ بڑا مشہور ہے، وہ ہے قعدہ یقادو۔ قعدہ فعل ماضی ہے، یقادو فعل مضارع ہے، اور ایک قرآن پاک کی مثال بھی میں نے لکھی ہے، یقاد البرق یخطف ابصارہم۔ اب یہ دیکھیں یقادو یہ افعال مقاربہ میں سے آیا ہے، اور یہ البرقو اس کا مبتدا ہے جس کے اوپر پیش آئی ہے، اور یخطف ابصارہم یہ اس کی خبر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ افعال مقاربہ کی جو خبر ہوتی ہے عمومی طور ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ افعال مقاربہ کی جو خبر ہوتی ہے عمومی طور پہ وہ فعل مضارع ہوتی ہے، جیسے یخطف یہ فعل مضارع ہے،
اور اس کی، اب یہ دیکھیں یہ قریب کا ترجمہ پیدا کرے گا، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو اچک لے، قربت کا ترجمہ پیدا کرے گا یہ کادا یکادو، تو یہ کادا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ یکادو بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے۔ یہ افعال مقاربہ میں سے ایک مثال ہم نے آپ کو دی ہے، اور یہ ایک ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں افعال رجا کی، افعال رجا بھی یہ تین ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہے وہ ہے عصا۔ عصا یہ افعال رجا کا مطلب ہوتا ہے امید پیدا کر دینا، کہ امید ہے کہ یہ کام ایسا ہو، ٹھیک ہے، ترجمے کے اعتبار سے تو یہ ہوگا۔ اور اب ہوتا یہ کہ اس کی خبر بھی فعل مضارع ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان آتا ہے، خبر پہلی تو بات یہ کہ فعل مضارع ہوتی ہے، پھر ان کا لفظ آتا ہے۔ ایک مثال یہاں میں دیتا ہوں، عسا ربو کا ان یرحمکم، ربو کم، این یرحمکم، یہ دیکھیں جی، یہ مثال ہے کہ عسا ربکم این یرحمکم۔ اب یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ عسا کی جو مبتدا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے، اور خبر تھی یہ فعل مضارع، اور مضارع سے پہلے ان ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم سب کے اوپر رحم کرے، امید ہے کہ تم سب کا رب جو ہے تم سب پر رحم کرے۔ تو یہ امید کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ ایک ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور ایک ہی یہ زیادہ مستعمل ہے۔ آگے بات کرتے ہیں افعال شروع کی۔ افعال شروع کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے، ابتدا کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ شروع کا ترجمہ، ابتدا کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے یہ افعال شروع آتے ہیں، اور یہ تعداد کے اندر تقریباً 9 ہیں، لیکن ان میں سے ہم لیں گے ایک شرع، جعل، بس یہ 2 ہی کافی ہیں۔ ویسے تو یہ 9 ہے، لیکن شرع اور جعل تو یہ دونوں شروع کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔
یہ دیکھیں مثالیں میں نے دو دی ہیں آپ کو، ایک شارع، اس کے آگے یہ میں نے جملہ اسمیہ لگایا ہے، ایک جعل اور اس کے آگے میں نے ایک جملہ اسمیہ لگایا ہے۔ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، دونوں کی خبر فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے جی، اور دونوں کا ترجمہ جو ہے نا وہ شروع کا ترجمہ پیدا ہوگا، ابتدا کا ترجمہ۔ اب دیکھیں یہ ہے شارع الاستاذ یضرب، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ نہ ہوتا یہ شارع، تو اس کا ترجمہ ہونا تھا کہ استاد مارتا ہے یا مارے گا، لیکن یہ ہے کہ شارع الاستاذ یضرب، اس کا ترجمہ ہو گیا استاد نے مارنا شروع کیا، استاد مارنے لگا، یعنی اس نے مارنا شروع کیا، تو شروع کا ترجمہ پیدا کرے گا۔ بسم اللہ شریف کے شروع میں بھی آپ یہ لگاتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے شروع کے اندر جو ہے نا وہ محذوف ہے یہ شارع، یشرع، اشرع، کہ میں شروع کرتا ہوں، اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ اشرع اس کے شروع میں بھی آپ نکالتے ہیں۔ جعل الرعد، رعد بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کو۔ یکسف، یکسف یعنی چمکنا، چمکنے لگی، تو بجلی چمکنے لگی یعنی اس نے چمکنا شروع کر دیا۔ بجلی جو بجلی ہوتی ہے آسمانی بجلی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ افعال مقاربہ، افعال رجا، افعال شروع کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سبق کے اندر اتنا ہی کافی ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں۔ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ کی بحث ہم نے آج سیکھی ہے، اور ابھی کچھ دیر بعد کلاس ہم دوبارہ لینے لگے ہیں، جس کے اندر ہم یہ اگلی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری عربی گرامر کی کلاسیں پچھلی کچھ رہ گئی ہیں، تو وہ ہم اب لے رہے ہیں، اور تاکہ جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے۔ دعا کو رہیے گا، ابھی آپ ادھر ہی رہیں، اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ بھی آتا ہوں اسی چینل کے اوپر، یہیں 5 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ شرکت کریں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔